السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آبیتی کیسے لکھتے ہیں اور درخت اور بستے کی آبیتی کی مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گی کہ آبیتی کیسے لکھی جائے۔ آبیتی کا سب سے پہلے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنا ماجرا یا اپنا قصہ بیان کرنا یا اپنے اوپر بیتے ہوئے واقعات بتانا۔ آبیتی اپنی بھی لکھی جا سکتی ہے اور کسی اور چیز کی جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہے، اس کی آبیتی بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص یا چیز کی جگہ رکھ کر بھی تصور کر سکتے ہیں۔ جس چیز پہ بھی آپ نے آبیتی لکھنی ہے اس کا سب سے پہلے تعارف لکھیں، جس میں اس کا نام، رنگ، جسامت، لمبا یا چھوٹا ہونا، قد وغیرہ، یہ سب کچھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے کسی بستے کی، کرسی کی، درخت کی، کسی بھی چیز کی آبیتی لکھنی ہے اس کو اپنے سامنے ہی رکھ لیں اور اس پہ لکھنا شروع کریں۔ اس کے بارے میں سوچیں کہ اس پہ کیا بیتی ہوگی اور اسے کیا احساس و جذبات ہوں گے، اس کے کیا فائدے و نقصانات ہوں گے، اس کے لوگوں کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ یہ سب چیزیں متن میں آ جائیں گی۔ پھر اختتام میں آپ اس کے متعلق اس کی اگر کوئی رائے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے یا کوئی پیغام ہے یا دعا وغیرہ ہے تو وہ آپ اس کا اختتام کریں۔ مثال کے طور پہ بستے کی آبیتی کی یہ مثال میں آپ کو دے رہی ہوں۔ میں ایک نیلے رنگ کا بستہ ہوں، ایک بچے کے گھر میں ایک کونے میں پڑا ہوں۔ 1 سال کے استعمال کے بعد میری حالت بہت خستہ ہو چکی ہے اور اب بچے مجھے ردی میں پھینک دیں گے۔ 1 سال پہلے تک میں بہت خوبصورت بستہ تھا، لوگ مجھے دیکھتے اور پسند کرتے، لیکن ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی تھی کہ وہ مجھے خرید سکیں۔ کئی سال تک میں دکان کی زینت بنا رہا۔ آخر کار ایک دولت مند شخص نے مجھے اپنے بچے کے کہنے پر خرید لیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو اب میں کسی کے کام آ سکوں گا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ امیر اور دولت مند گھروں کے بچے اپنی چیزوں کو احتیاط سے اور سنبھال کر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے میرا دھیان بھی نہیں رکھا گیا۔ بچے آ کر مجھے ایسے ہی پھینک دیتے تھے اور جب تک گھر کی ملازمہ مجھے سنبھالتی نہیں تھی میں زمین پر پڑا رہتا تھا۔ 1 سال کے استعمال کے بعد اب میری حالت نہایت خستہ ہو چکی ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں باقی بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی آپ کو آپ کے والدین خرید کر دیں اسے سنبھال کر اور احتیاط سے رکھیں تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہو۔ اس کے بعد آپ ان چیزوں کو اپنے کسی اور مستحق دوست یا ساتھی کو استعمال کرنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اب میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اب درخت کی آبیتی۔ میں آم کا ایک درخت ہوں، ملیشیا میں ایک گھر کے سامنے لگا ہوں۔ ملیشیا میں درخت اور پھل اچھے موسم کی وجہ سے کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھ پر تو تقریباً سارا سال پھل لگتے رہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زرخیز زمین اور اچھے موسم سے نوازا ہے۔ میرے بور میں ایک ایسی خاصیت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اگر وہ ہاتھوں پر مل لیں تو آپ کے ہاتھوں میں ایک حیرت انگیز صلاحیت آ جاتی ہے۔ اگر وہ ہاتھ کسی زہریلے کیڑے کے کاٹے ہوئے پر رگڑیں تو اس سے اس کا زہر جاتا رہتا ہے۔ میرا پھل انتہائی میٹھا ہوتا ہے اور اسے پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ درخت تو سب ہی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ اچھی ہوا پیدا کرتے ہیں اور گندی ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ ان کی لکڑی فرنیچر اور مختلف چیزیں بنانے کے کام آتی ہے، لیکن مجھے اس بات پر خاص فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لذیذ اور میٹھے پھل سے نوازا ہے
اور اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے ارد گرد بہت سے درخت ہیں کیونکہ یہاں زرخیز زمین کی وجہ سے پھول اور پودے کافی لگتے ہیں۔ سب درخت میرے ساتھی اور دوست ہیں اور میں ان کے ساتھ باتیں کر کے بہت لطف اٹھاتا ہوں۔ ناریل اور کیلے کے درخت میرے سب سے گہرے دوست ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھ میرا وقت انتہائی خوشگوار گزرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میری رائے ہے کہ سب لوگوں کو درخت اور پودے اگاتے رہنا چاہیے اور ان کی نگہداشت بھی پورے طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ زمین خوبصورت اور رہنے والوں کے لیے فضا صحت مند رہے اور آپ کی طرح آپ کی آنے والی نسلیں بھی ہمارا فائدہ اٹھاتی رہیں۔